جو بندہ اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، اس کے فضائل قرآن و حدیث میں کیسے بیان ہوئے. اللہ کے پیارے کلام قرآن مجید فرقان حمید کا پارہ نمبر ہے 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 159 میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. اور جو کسی بات کا پکا ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک توکل کرنے والے اللہ کو پیارے ہیں. جو بھروسہ کرتے نا اللہ پر. پرابلم پتہ ہے کیا ہو گیا ہے؟ آج کے اس مادی دور میں ہمیں بہت ساری چیزوں پر بھروسہ ہے، ہمیں سب پر بھروسہ ہے، کہتے نہیں مگر حال یہ ہے کہ رب پر بھروسہ نہیں ہے. توکل کرنے والے کے بارے میں کیسا نوازا جاتا ہے. آج کل ڈیفیکلٹیز ہیں، کاروبار کے پرابلمز چل رہے ہوتے ہیں، پروجیکٹ رک جاتے ہیں، ڈیفیکلٹی میں آ جاتے ہیں. جب توکل نہیں ہوتا نا تو اس کا اپوزٹ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ بندے کو جب اللہ پہ بھروسہ نہیں رہتا نا تو وہ مایوسی کی طرف، ڈپریشن کی طرف، حرام کی طرف، جھوٹ کی طرف، اور ایک وقت آتا ہے کہ خودکشی کی طرف چلا جاتا ہے، کیونکہ اسے یہ فیل ہونے لگتا ہے کہ میں پھنس گیا ہوں، کون نکال سکتا ہے مجھے، میں تو اتنی بڑی ڈیفیکلٹی میں آ گیا کہ اب تو نکل ہی نہیں پاؤں گا. یہ وہ اسٹیج ہوتا ہے جب توکل کی حاجت ہوتی ہے. بندے کو رب پہ بھروسہ ہو کہ میں کتنا ہی کمزور سہی، مصیبت کتنی بڑی سہی، ارے مجھے لگ رہا ہے میں نہیں نکل سکوں گا، مگر میرا خالق وہ ہے جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اس کے لیے مشکل کچھ بھی نہیں ہے، وہ کن فرماتا ہے تو فیکون ہو جاتا ہے. میری مشکل اس کے لیے کیا ہے؟ لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے. حدیث پاک سنیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اور یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تم اللہ پر اس طرح بھروسہ کرو جیسا اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے. یہ بات ہے کہ جیسا حق ہے، جس لیول کا بھروسہ کرنا ہے، اس کو اپنا خالق مالک سب کچھ جاننا ہے، پھر ملے گا کیا؟ اللہ کے نبی فرماتے وہ تمہیں اس طرح رزق عطا فرمائے گا جیسے پرندوں کو عطا فرماتا ہے، کہ وہ صبح کے وقت خالی پیٹ نکلتا ہے اور شام کو سیر ہو کر لوٹتا ہے. جتنے پرندے ہیں دنیا میں، کبھی آپ نے کسی گھونسلے میں کبڈ یا فریج دیکھا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا. جب وہ صبح نکلتے سارے خالی پیٹ ہوتے ہیں، مگر شام جب وہ لوٹتے ہیں تو سب کو اللہ نے رزق دے دیا ہوتا ہے. بھروسہ ہے نا، ان کو ٹینشن نہیں ہے. ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہماری ٹینشن ہی ختم نہیں ہوتی. اس پروجیکٹ کے بعد اگلے پروجیکٹ کا کیا ہوگا، یہ مال نہیں بکا تو پھر کیا ہوگا، سریے کا ریٹ بڑھ گیا تو پھر کیا ہوگا. ٹینشن میں ہی زندگی گزر رہی ہے. مسئلہ کیا ہے کہ نہ شکر رہا نہ اللہ پر بھروسہ رہا. یہ دو چیزیں ہم سے گئیں، لائف سے انجوائمنٹ بھی ختم ہو گئی اور ٹینشنوں نے بسیرا ڈال دیا ہے. خدا را میرے میٹھے اسلامی بھائیو، اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھیں. اور یہ اللہ پر جب بھروسہ نہیں ہوتا نا تو جیسا میں نے کہا کہ بندہ پھر کہتا ہے یار جلدی جلدی بھی تو کمانا ہے نا، آگے بھی تو بڑھنا ہے. اتنے لوگ آگے بڑھ گئے، میرے ساتھ کام شروع کیا، اس کے تو پتہ نہیں کتنے پروجیکٹ ہو گئے، میں پیچھے رہ گیا. اب وہ تو پیچھے رہ گیا والا سیناریو ہے نا، وہ مایوسی بھی پیدا کرتا ہے اور بندے کو حرام کی طرف بھی لے جاتا ہے. یہ جو پیچھے رہ جانے کی وجہ سے ٹینشن ہے نا، اس کو ذرا سمجھیے گا. ایک بادشاہ تھا اور اس بادشاہ کے پاس بڑا پیسہ، ظاہر ہے بادشاہ تو بادشاہ ہی ہوتا ہے، بہت پیسے ہوتے ہیں، مگر اسے نیند نہیں آتی تھی، رات کو سوچتا ہی رہتا تھا، ٹینشنیں رہتی تھی. اس نے اپنے وزیر کو بلایا، کہتا میں رات کو جب سوتا ہوں مجھے ٹینشن رہتی ہے، نیند نہیں آتی، فریش نہیں ہوتا. میں جب بھی کھڑکی کھول کے باہر اپنے خادموں کو دیکھتا ہوں، غلاموں کو دیکھتا ہوں، بڑے مزے سے سو رہے ہوتے ہیں، ہنس کھیل رہے ہوتے ہیں، ان کے چہرے پہ کوئی ٹینشن بھی نہیں ہے. میرے پاس بہت کچھ ہے اور ٹینشن ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں پھر بھی فریش ہے. کہ بادشاہ سلامت اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو 99 نمبر والا فارمولا یوز کرنا ہوگا. اب ذرا آج سارے بلڈر بھائی یہ فارمولا سمجھ جاؤ. اس نے بادشاہ کے غلام کو بلایا کہ ذرا قریب آؤ، اور بادشاہ سلامت سے کہا کہ ذرا 100 اشرفیوں کا ایک انعام کی تھیلی مجھے دیں. 100 اشرفیاں، اٹ مینس 100 گولڈ کوئنز، سونے کی اشرفیاں. بادشاہ سے وہ تھیلی لی اور اس میں سے ایک کوئن اس نے نکال کر جیب میں رکھ لیا، ایک اشرفی، اور 99 کا تحفہ اس غلام کو دیا. جاؤ تمہیں بادشاہ نے 100 اشرفیوں کا تحفہ دیا. وہ تو بہت خوش، کبھی زندگی میں اتنی اشرفیاں نہیں دیکھی تھی. دوڑا دوڑا گھر گیا، گھر والوں کو بتایا مبارک ہو، کیا ہوا؟ بادشاہ سلامت نے 100 اشرفیاں دی ہیں. اور کمال ہو گیا صاحب، اپنے تو دل پھر گئے، سارے گھر والے خوش، ایوری بڈی بیکم ہیپی. تھوڑی دیر بعد جب بہت خوش ہو گئے، بڑا انجوائے کیا، کھانا بھی بڑا اچھا لگا. آپ کا بھی جب ڈیل اچھی ہوتی ہے اس دن کھانا بھی بڑا اچھا لگتا ہے. پتہ ہے بندہ اس دن فروٹ بھی گھر والوں کے لیے لے کے جاتا ہے، ارے آج ڈیل بڑی اچھی ہوئی ہے، سودا پلاٹ بڑا کمال کا بکا ہے. جس دن ڈیل اچھی ہے اس دن موڈ اچھا.
جس دن مندہ اس دن ہمارا بھی موڈ خراب، گھر والوں کا بھی موڈ خراب کر دینا ہے. ان کا کیا قصور تھا بھائی؟ اب یہی ہو رہا ہے غلام کے گھر میں، سب لوگ خوش، وہ دال روٹی بھی اچھی لگ رہی ہے ان کو. بعد میں بچوں نے کہا ابا جان کبھی اشرفیاں دیکھی نہیں ہیں، دکھائیں تو صحیح، ہم بھی تو دیکھیں کیسی ہیں وہ اشرفیاں. باپ نے کہا چلو کھولتے ہیں. کھولی تو وہ پورا ڈھیر لگ گیا. اچھا ابو اب گن لیں؟ کہا چلو گنو. بچوں کو خوشی ہوتی ہے. بچوں نے گنا تو کہا ابو یہ تو 99 ہیں، 100 نہیں ہے. ارے تم کو گننا نہیں آتا، دوبارہ گنو. دوبارہ گنی 99. ابو پھر 99 ہیں. ہٹو ہٹو میں گنتا ہوں. اب اس غلام نے، اس کی بیوی نے گنی، پھر 99. ایک کدھر گئی؟ بادشاہ سلامت کے دربار سے تو پوری ملی ہوں گی. اب بیوی کہتی تم سے سنبھلتی نہیں کوئی چیز. اتنی بڑا تحفہ ملا تو یہ تھیلی نہیں سنبھال سکے. اتنی قیمتی ایک اشرفی کی قیمت بتائے تمہیں؟ کبھی زندگی میں دیکھی تھی؟ وہی گرا کے آ گئے. اور بیٹی کہتی نہیں امی ابو یہیں کسی دراز کے نیچے، کبٹ کے نیچے گر گئی ہوگی. اب جناب اس گھر کی کرسیاں اٹھیں، درازیں اٹھیں، پلنگ اٹھی، ہنگامہ. ساری رات اشرفی ڈھونڈتے رہے ہیں اور لڑائی ہوتی رہی. تم نے کھو دی، شرمندہ کرتے رہے، ڈانٹتے رہے شوہر کو. صبح وہ غلام جب واپس بادشاہ کے دربار میں گیا تو آنکھیں سوجی ہوئی، لال. جو روز بڑی پکی نیند سوتا تھا وہ بادشاہ کے دربار میں آیا. وزیر نے بلایا، ادھر آؤ، تمہاری آنکھوں کو کیا ہوا؟ بادشاہ بھی بیٹھا. کہ ہوا یہ صاحب کہ وہ رات اشرفیاں تو لے کر گیا، ساری رات گھر میں لڑائی ہوتی رہی، اشرفی ایک کھو گئی ہے. وزیر نے وہ جیب سے اشرفی نکالی، اس غلام کو دی کہ یہ میرے پاس تھی، معاف کر دینا، لے جاؤ. وہ تو چلا گیا. اب اس وزیر نے بادشاہ کو معاملہ سمجھایا. بیسیکلی یہ ہم سب کے لیے درس ہے. اس نے کہا بادشاہ سلامت، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس بہت کچھ ہے، مگر جو ایک نہیں ہے نا، آپ اس کی ٹینشن میں زندگی گزار رہے ہیں. ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں نا، ہم سب کے پاس لاکھوں نعمتیں ہیں، مگر اس کا شکر نہیں ہے، اس کی انجوائمنٹ نہیں ہے، اس کا اللہ کی بارگاہ میں کوئی جس کو کہے گریٹیٹیوڈ نہیں ہے کہ مالک تیری مہربانی تو نے اتنا کچھ دیا. سارے ٹینشن میں اس بات کے جو ایک اشرفی نہیں ہے. اس ایک اشرفی نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے موڈ آف ہیں، ہمارے سر پر ٹینشن ہے. کوئی شوگر کا مریض، کوئی بلڈ پریشر کا مریض، وہ کہتا ہے یار آگے کب بڑھوں گا. ارے جو دیا اس پر شکر کب کرو گے؟ اللہ نے تمہیں کروڑ سے اچھا بنایا ہے، کبھی ہم نے اس پر انجوائے کیا؟ میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، 99 نہیں ہے، 99 اشرفی ہیں آپ کے پاس. کبھی کاغذ قلم لے کر چلے، کاغذ قلم نہیں تو موبائل کا نوٹ پیڈ کھول کر لکھیے گا اللہ نے دیا کیا کیا ہے مجھے. تب پتہ چلے گا کہ آنکھیں دی ہیں اندھا نہیں بنایا، کان دیے ہیں بہرا نہیں بنایا، زبان دی ہے گونگا نہیں بنایا، ہاتھ دیے ہیں ٹوٹا نہیں بنایا، پیر دیے لنگڑا نہیں بنایا. مجھے 2 گردے پورے دیے، ڈائلیسس کا مریض نہیں جناب. میرے دل میں سوراخ نہیں، بچے سوراخ لے کر دل میں پیدا ہو رہے ہیں. بریتھنگ کوئی پرابلم نہیں، خدا کی قسم. اب سانس کی ویلیو کیا ہے کورونا وائرس نے لوگوں کو بتایا. میسج آتے ہیں کہ کسی طرح سب کچھ لے لو، میری سانس آسانی سے آ جائے. یہ جو آکسیجن لیول کم ہوتا ہے، انسان کو لگ پتا جاتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت سانس اندر لینا اور سانس باہر نکالنا ہے. سوچو تو صحیح، اولاد دی، زوجہ دی، ماں باپ دیے، گھر دیا، عزت دی، مسلمان بنایا. لکھتے جاؤ گے ختم ہو جائے گی لسٹ. اللہ نے اتنا کچھ دیا، پھر بھی چین نہیں ہے، پھر بھی شکر نہیں ہے، پھر بھی توکل نہیں ہے. کب شکر ادا کرو گے؟ وہ ایک اشرفی جو نہیں ہے، وہ والی گاڑی ملے گی تو زندگی کا مزہ آئے گا، وہ والا پلاٹ لوں گا تو زندگی کا لطف آئے گا، اس ملک کو وزٹ کروں گا تب جناب زندگی پوری ہوگی. ارے جو ہے اس پر انجوائے کب کرو گے؟ اس پر شکر کب ادا کرو گے؟ خدا را اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھو اور اللہ سے محبت کرنا سیکھو. اور رب سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو دیا ہے اس کا شکر تو ادا کرو نا. اور وہ کریم کیسا ہے، خود قرآن میں وعدہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا. آپ شکر کریں وہ اور دے رہا ہے، ناشکری کر رہے ہیں اس لیے بڑھ بھی نہیں رہا اور اس میں پرابلمز بھی آ رہی ہیں. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہے نا، پرابلم یہی ہے کہ ہم دوسروں کو دیکھ کر اپنی نعمتوں کو کم سمجھتے ہیں. آپ اپنے سے پیچھے والوں کو دیکھو نا، کتنی بڑی بڑی پریشانیاں ہیں. یہ جو آکسیجن ہے نا، آپ نے پڑھا ہوگا، میں نے بھی ایک پوسٹ پڑھی تھی، عرب شریف میں ایک بندے کو سانس کا پرابلم ہوا، ہاسپٹل میں داخل ہوا. 12 دن کے بعد جب اس کو ہاسپٹل سے رہائی ملی تو 1000 کے قریب درہم کا اس کو بل بنا کے، 1000 ریال کا بل بنایا. تو اس نے کہا کیوں، کس چیز کا بل ہے؟ کہ 12 دن آپ نے آکسیجن لی ہمارے ہاسپٹل میں، آپ کو 1000 ریال پے کرنے. وہ بندہ رونے لگا، 72 ایئرز ایج تھی، بہت مالدار تھا،
ہاسپٹل والے ڈر گئے، کہتے اگر بل زیادہ لگا تو ہم کم کر دیتے، روئیں تو نہ۔ کہتے میں اس لیے نہیں رو رہا، میرے پاس پیسے بہت ہیں،